عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ السلام علیکم میرے پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے اور کرونا سے بچاؤ کے لیے SOPs کو فالو کر رہے ہوں گے۔ تو جو ہمارا آج کا عنوان ہے وہ ہوگا حدیث نبوی اور دعائیں زبانی۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں جو تھا وہ حدیث نبوی پڑھا تھا، تو آج ہم اس کی دہرائی کریں گے تاکہ آپ کو جو کچھ نہیں سمجھ آیا تھا وہ آپ کو دوبارہ سمجھ آ جائے۔ اور جو آج مین ہمارا ٹاپک ہوگا وہ دعائیں زبانی ہوگا۔ تو آپ نے بچوں اس کو غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ ترجمہ ہے، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ترجمہ ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اب ہم سب سے پہلے اس کی عربی پڑھیں گے پہلے کی، کہ کیا ہے انما الاعمال۔ الف کے نیچے ہے زیر، الف زیر ای، اس کو نون کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ نون کے اوپر ہے جزم اور زبر، اور میم زبر ما، اور لام کو پھر ملائیں گے اس کے ساتھ کیونکہ اس کے اوپر ہے جزم۔ تو انما الاعمال، پھر الف کے اوپر زبر ہے، آئین کے ساتھ ملائیں گے، میم زبر ما، لام پیش لو، انما الاعمال۔ اگلا ہے بالنیات۔ اب یہ ہم نے کس طرح پڑھا ہے؟ یہ ہم نے اس طرح پڑھا ہے، بے کے نیچے ہے زیر، بے زیر بی، لام کو اس سے ملانا ہے، اور نون کے نیچے ہے پھر زیر، نون زیر نی، اور نون کو یہ کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ یہ کے اوپر ہے شد اور یہ کے اوپر زبر بھی ہے، تو یہ زبر یا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ بالنیات۔ انما الاعمال بالنیات۔ ترجمہ ہے، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ بچوں ہمارے اعمال کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہماری زندگی بھی آسان ہوگی۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کی اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے اعمال اچھے نہیں ہوتے لیکن ان کی نیت اچھی ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو صرف اعمال کا ہونا ہی اچھا ضرورت نہیں ہوتا، اچھا ہونا آپ کی نیت کا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو ہر کام بآسانی ہوگا، جلدی ہوگا، اور آپ ہر کام میں کامیابی ہوگی، آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ دوسرا ہے، خیرکم من تعلم القرآن۔ خے زبر خا، خے کو یہ سے ملائیں گے، رے پیش رو، کاف پیش کو، کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے، خیرکم، میم زبر ما، نون کے اوپر ہے جزم، میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے، تے زبر تا، آئین زبر آ، آئین کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر ہے شد، تعلم القرآن، میم زبر ما، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، کاف پیش کو، اور ایک کے اوپر ہے جزم، کرو، قرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، جس کی تفصیل یہ ہے بچوں کہ ہم میں سے بہتر وہ ہوگا جو نہ صرف قرآن کو پڑھے گا بلکہ وہ دوسروں تک بھی اس کا پیغام پہنچائے گا، اور پیغام پہنچانے سے
مراد کیا ہے اور دوسروں کو سکھانے سے مراد کیا ہے کہ اگر ہم کوئی ایک اچھی بات سیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی بتائیں. یہ ہماری نیکیوں میں بھی شامل ہوتا ہے, ہمیں ثواب بھی ملتا ہے اور اللہ کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچتا ہے. تیسرا ہے الدعا. الدعا سے آپ کو پتہ لگ ہی رہا ہے کہ یہ دعا ہے. مخ العباد, عباد سے بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہے, عبادت سے نکل رہا ہے. تو اس کا ترجمہ ہے دعا عبادت کا حاصل و نچوڑ ہے. بچوں, ہمیں ہمیشہ اچھے وقت میں برے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. دعا ایک ایسی چیز ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی. یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان کی دعا 2 دن بعد, 4 دن بعد, 5 دن بعد, مہینے بعد, ہفتے بعد قبول ہو, فوراً نہ ہو, لیکن آپ جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہماری وہ دعا قبول کریں گے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری دعا جلدی قبول نہیں ہو رہی تو وہ ہمارے لیے اس ٹائم بہتر نہیں ہے. ہماری دعا قبول تبھی ہوگی جب اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سمجھیں گے. ان کو یہ لگے گا کہ یہ وقت ابھی صحیح نہیں ہے اور آنے والے چند دنوں کے بعد وقت صحیح ہے. تو میں نے اس انسان نے, اللہ کے بندوں نے 10 دن بعد یا 15 دن پہلے دعا مانگی تھی, تو یہ میں نے اس ٹائم اس کی دعا قبول کرنی ہے. تو اس لیے کبھی بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے یا اپنی زندگی سے نا امید یا مایوس نہیں ہونا کہ ہماری تو دعا قبول نہیں ہوئی تو کیا فائدہ, ہم دعا کیوں مانگیں. ایسا آپ نے کبھی بھی نہیں سوچنا ہے. آپ نے ہمیشہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. پھر آخری ہماری حدیث ہے کلو معروف صدقات. اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقات سے آپ کو پتہ لگ بھی رہا ہے ہر نیک کام صدقہ ہے. کہ اگر ہم کوئی اچھی بات کر رہے ہیں, ہم کوئی اچھا پیغام دے رہے ہیں, ہم دوسروں کی بات سن رہے ہیں غور سے, تو یہ نیکی ہے. ٹھیک ہے, نیکی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی کو اچھا پہنا دیا, کھلا دیا, کسی کی مدد کر دی تو یہ نیکی ہے. نہیں, نیکیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, وہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں. اگر ہم کسی برڈ کو, ایک مثال دے رہی ہوں, جانور کو اگر ہم پانی بھی پلا دیتے ہیں نا, اگر وہ 2 گھونٹ بھی, اگر ہماری طرف سے اگر وہ 2 گھونٹ بھی پی لینا تو یہ ہماری نیکیوں میں شامل ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتی رہیں تاکہ ہمارے یہ نیکیوں میں جو ہمارا اعمال نامہ ہے وہ زیادہ زیادہ بڑھتا جائے, ہمیں ثواب ملے, اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں اور ہماری دعاؤں کو قبول کریں. اب بچوں, جو ہمارا اگلا آج کا مین عنوان ہوگا وہ ہے دعائے زبانی, جس میں ہم پڑھیں گے کہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہوتی ہے اور کھانا کھانے کی بعد کی دعا کیا ہوتی ہے, اور اس کے کیا فضیلت ہے ہماری زندگی میں اور ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے ہے. ہم اس کی عربی بھی دیکھیں گے اور میں آپ کو پڑھنا بھی سکھاؤں گی کہ آپ نے عربی کیسے یاد کرنی ہے, اور میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو پڑھنا سکھاؤں گی کہ آپ اس کو بآسانی کیسے یاد کر سکتے ہیں. تو آپ نے بچوں توجہ سے سننا ہے. پہلا ہے کھانے سے پہلے کی دعا, بسم اللہ وعلی برکات اللہ. ترجمہ ہے میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت پر کھانا شروع کیا. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے آپ نے پیش, زبر, زیر, جزم, شد کو ایک دوسرے سے جوڑنا ہے اور اس کا صحیح تلفظ پڑھنا ہے. اب دیکھیں بے کے نیچے کیا ہے, زیر, تو کیا بن جائے گا, اس کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے, بے زیر بی. اس کو سین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سین کے ساتھ کیا ہے, جزم, اور اس کے نیچے میم ہے ساتھ, اور سین کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے, اور میم کے نیچے ہے زیر. اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی, میم زیر می, بسمی. پھر لام کو ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر ہے شد, اور ہے کے نیچے کیا ہے, زیر, تو کیا بن جائے گا, بسم اللہ ہی. واؤ کے اوپر زبر ہے, پھر آئین کے اوپر پھر زبر ہے, کیا بن جائے گا, واؤ زبر وا, آئین زبر آ, والا. بے زبر با, پھر رے کے اوپر زبر ہے, رے زبر را. کاف کے اوپر کیا ہے, زبر, کاف زبر کا. تے کے نیچے کیا ہے, زیر, تا زیر, تے زیر تی, اور اس کو تے کو لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر ہے شد. یہ جو 2 چشمی ہے والی ہوتی ہے نا, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں شد. اور شد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پچھلے تلفظ کو اگلے تلفظ کے ساتھ ملانا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی 2 ساؤنڈز ہیں, ایک تل اور لا, اس لیے ہم اس کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں. اب میں شروع سے ریپیٹ کروں گی, ریوائز کروں گی, آپ نے اس کو سننا ہے. بسم اللہ وعلی
बरकात अल्लाह। अब हम इसका तर्जुमा देखेंगे। मैंने अल्लाह के नाम से और अल्लाह की बरकत पर खाना शुरू किया। बच्चों ये हमने शुरू में भी पढ़ा था और हमने अपनी दूसरी ज़बान में भी पढ़ा था कि हमें हर काम शुरू करने से पहले जो है अल्लाह का कलाम पढ़ना चाहिए। और हमने ये भी पीछे पढ़ा था अपने कि अगर हम कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं या करने लगे हैं तो सबसे पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। तो इसी तरह ये है कि जब हम खाना खाने लगे हैं हमें नहीं चाहिए कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हमें अल्लाह ताला सुबह दोपहर शाम रात को खाने की तौफीक अता करते हैं। देखिए जो गरीब लोग होते हैं या चले गरीब लोग तो बिल्कुल नहीं खा पाते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बच्चों जो सिर्फ एक वक्त का खा सकते होते हैं, और कुछ लोग या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 3 वक्त नहीं खा सकते होते, 2 वक्त खा सकते होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास खाने को तो होता है बच्चों, लेकिन वो जिस तरह उनके पास तादाद कम होगी, फ़र्ज़ करें 1 रोटी है, 2 रोटी है, 3 रोटी है और वो सब ने खानी है, तो सब के हिस्से में क्या 3-3 4-4 नवाले आएंगे। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अच्छा खाने को देते हैं, वक्त पे खाने को देते हैं, और हम 3 वक्त का खाना खाते हैं। और उसके अलावा हमारा जब दिल करता है घर में कोई छोटी मोटी चीज़ पड़ी हो तो हम वो भी खा लेते हैं। इसलिए हमें अल्लाह ताला के दिए हुए हर चीज़ को शुक्र अदा करना चाहिए, वो हमें जो भी चीज़ दे रहे हैं। इसीलिए बच्चों हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। हम उन लोगों में से नहीं शामिल हुए जिनको एक वक्त का खाना मिलता हो, ठीक है। अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उन लोगों में शामिल हुए हैं जहाँ हमें 3 वक्त का अल्लाह ताला देते हैं और अच्छा देते हैं। हम कभी भूखे नहीं रहते, हमें कभी भूखे पेट सोना नहीं पड़ा। और बच्चों आपने आज से अपनी आदत अपनानी है कि आपने अपनी मामा को तंग नहीं करना कि आज खाने में क्या बना है, हमें तो ये सब्ज़ी नहीं पसंद, हमें तो ये दाल नहीं पसंद, हमें तो ऐसे चावल पसंद है, हमें वैसे चावल पसंद है। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना और ना कहना है। आज से आपने ये आदत अपनानी है कि जो भी आपके घर में पकेगा या आपकी मामा बनाती हैं या जो भी बनाता है, आपने वो खुश दिली से खाना है, उसमें एतराज़ नहीं करना, उसमें बुराइयां नहीं निकालनी। और आप जब खाना खा लेंगे तो आपने शुक्र अदा करना है। और खाना खाने से पहले जो है आपने ये दुआ पढ़नी है जो बहुत छोटी सी है और आपको बासानी ये याद हो जाएगी। मैं एक दफ़ा दोबारा इसकी दोहराई करूँगी, आपने इसको गौर से सुनना है और इसको आप 3 4 5 6 दफ़ा रोज़ाना पढ़ेंगे 3-4 दिन, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये याद हो जाएगी। बिस्मिल्लाही, देखिए स्टार्ट तो इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे स्टार्ट होता है ना, उसी तरह इसका बिस्मिल्लाह ही है। व आला बरकातिल्लाह, ठीक है। और दूसरा है खाना खाने के बाद की दुआ। अब खाना खाने से पहले भी हमने एक दुआ पढ़नी है और खाना खाने के बाद भी दुआ पढ़नी है। जो खाना खाने से पहले की दुआ है बच्चों वो थोड़ी छोटी है, मुख्तसर है, और जो खाना खाने के बाद की दुआ है वो थोड़ी सी लंबी है, तो आपको लेकिन वो भी याद हो जाएगी, वो भी बहुत आसान है। उसको भी हम उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा है। एक दफ़ा मैं पूरा पढ़ूँगी, आपने सुनना है इसको गौर से। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसकाना वजअलना मुस्लिमीन। तर्जमा है तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। अब मैं आपको इसका तलफ़्फ़ुज़ सिखाऊंगी, आपने इसको गौर से सुनना है। अलिफ ज़बर आ, इसकी साउंड क्या होगी? आ। अब अलिफ को हमने लाम के साथ मिलाना है क्योंकि लाम के ऊपर है जज़म, और फिर आगे है हे के ऊपर ज़बर है, इसकी क्या साउंड होगी? हे ज़बर हा। मीम को मिलाना है हे से हम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। अब मैं बताती हूँ आपको कि ये क्यों हमने इसको आगे 2 दफ़ा जोड़ा है। अब दाल के ऊपर है पेश, इसकी क्या साउंड होगी? दाल पेश दू। अब फिर इसको लाम के साथ हमने मिलाया है क्योंकि लाम के ऊपर क्या है? शद, और फिर लाम के नीचे क्या है? ज़ेर। इसकी क्या साउंड होगी? दुल। तो हमने कर लिया, ठीक है, क्योंकि दाल को लाम से मिलाना था, लाम के ऊपर शद दी। अब ली किस तरह बना? ली ये इस तरह बना बच्चों के लाम के नीचे है ज़ेर, तो इसकी साउंड क्या होगी? लाम ज़ेर ली। अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अब कैसे बना है? हे के नीचे फिर ज़ेर है और हे को लाम के साथ मिलाना है क्योंकि लाम के ऊपर है शद। अब आगे देखें, ऊपर के लाम के ऊपर शद है लेकिन लाम के ऊपर ज़बर भी है, इसकी साउंड क्या होगी? ला ज़बर ला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी।
ہے کو لام کے ساتھ ہم نے ملایا، کیونکہ ہے کو لام سے اس لیے ملایا کیونکہ لام کے اوپر تھا شد اور لام کے اوپر زبر بھی ہے۔ پھر ہم نے زی اس طرح پڑھا کہ زیر کے نیچے کیا ہے زیر، اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی زی، اور یہ کی ساؤنڈ بھی جی ہی ہوتی ہے، تو ہم نے اس کو زے کے ساتھ ملا دیا کیونکہ یہ کے اوپر ہے جزم۔ الحمدللہ الذی، اب ات آمنا، الف کے اوپر ہے زبر، توئیں کے اوپر تھی جزم، تو ہم نے الف کو توئیں سے ملایا، آئین کے اوپر پھر زبر ہے، میم کے اوپر پھر زبر ہے، نون کے اوپر پھر زبر ہے، تو اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی آئین زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، ات آمنا۔ اب ایسا کانا کس طرح بنا ہے، واو کے اوپر پھر زبر ہے، سین کے اوپر پھر زبر ہے، کاف کے اوپر پھر زبر ہے، نون کے اوپر پھر زبر ہے۔ اب ان چاروں کی ساؤنڈ کیا ہوگی ہم علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے، واو زبر وا، سین زبر سا، کاف زبر کا، نون زبر نا، تو کیا بنے گا، اب اس کو جوڑ کے پڑھیں گے واسا کانا۔ اب میں پورا پڑھوں گی جہاں تک ہم نے پڑھا ہے، آپ نے غور سے سننا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ اب آگے کیا کیسے پڑھیں گے ہم، وجہ آلانا کو میں نے کیسے پڑھا، واو کے اوپر پھر زبر ہے، جیم کے اوپر پھر زبر ہے، آئین کے اوپر پھر زبر ہے، لام کے اوپر پھر زبر ہے، نون کے اوپر پھر زبر ہے۔ اب ہم اس کی ساؤنڈ دیکھیں گے، واو زبر وا، جیم زبر جا، آئین زبر آ، لام زبر لا، نون زبر نا، تو یہ کیا بنے گا وجہ آلانا مسلمین۔ اب میم کے اوپر کیا ہے پیش، اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی میم پیش منہ، اور اس کو سین کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ سین کے اوپر ہے جزم، تو جزم کا کیا مطلب ہوتا ہے پچھلے الفاظ کو اگلے الفاظ سے ملانا ہے، تو کیا بن جائے گا مس۔ آگے دیکھیں لام کے نیچے کیا ہے زیر، تو اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی لام زیر لی، میم زیر می، اور جے کے اوپر تھی جزم، تو یہ کیا بن گیا مسلمین۔ اب میں دوبارہ ایک دفعہ پڑھوں گی، آپ نے بچوں اس کو غور سے سننا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو غور سے ہی 4-5 دفعہ سنیں گے تو آپ کو یہ حرف بحرف یاد ہو جائے گی۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ٹھیک ہے۔ اور ترجمہ ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس کو ادھر وہ مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا، جس میں یہ ثابت ہوتا ہے اس ترجمے سے کہ جتنی بھی تعریفیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں وہ کم ہیں، اور ہم جتنی بھی تعریفیں کر رہے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے جس نے دیکھیں ہم مسلمان بنایا۔ بچوں سب سے پہلے تو ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ ہم کافر نہیں ہیں، ہمارا کوئی اور مذہب نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی آخری قرآن مجید کو مانتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب جو نشانی ہے یہ مسلمان ہونے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت میں سے یہ بھی نعمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں پہ ہمیں اپنے دین کا، ہمیں اپنے مذہب کا پتہ ہے۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا، جو ہمیں دیکھیں کھانے کو دیتا ہے، جب ہم رات کو سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا نہیں مارتے، جب ہم بچوں صبح اٹھتے ہیں تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کھانے کو دیتے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ہم اللہ تعالیٰ کا کیسے شکر ادا کریں، بچوں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ہی ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، ان کے نبی اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلیں، انہوں نے جیسے اپنی زندگیاں گزاری ہیں اس طرح ہم اپنی زندگی گزاریں، ان کے مطابق کوشش کریں، مطلب قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو بار بار پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور اس کو جب ہمیں وہ چیز سمجھ آ جائے، جس طرح آپ نے یہ ترجمہ پڑھا ہے تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اب آپ یہ اپنی زندگی میں عادت اپنا لیں کہ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنی ہے، اور اس کا آپ نے ترجمہ چھوٹا سا ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ پہلا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت پر کھانا شروع کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا، ٹھیک ہے۔
دوسرا وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں پنک باکس، جس میں انہوں نے لکھا ہے فرمان الہی، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس میں اس کی فضیلت ہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ فضل و کرم مانگتے رہنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری دعائیں اگر قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں اور ہمت ہار جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اسی طرح نماز پڑھنی ہے، اسی طرح دعا کرنی ہے، بے شک وہ ہماری دعا اس ٹائم قبول ہو رہی ہے بچوں یا نہیں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، جب وہ ہمارے لیے صحیح سمجھیں گے وہ ہماری دعا قبول کر دیں گے۔ تو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، کیونکہ وہ اگلی لائن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک واحد ہے جو ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، ہم جو سوچ رہے ہیں، ہمارے دماغ میں جو چل رہا ہے، ہم کچھ کھانا چاہتے ہیں، ہم کہیں آنا چاہتے ہیں، ہم کچھ لینا چاہتے ہیں، جو ہم دماغ میں سوچتے ہیں نا بچوں، وہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ لگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ہے جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے، جو ہمیں ہر وقت محسوس کرتی ہے، اور اپنے بندوں کا دلوں کا حال وہ جانتی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، ہم اس دنیا میں سب سے چھپا سکتے ہیں کوئی بھی بات، ہم اپنے ماں باپ سے بھی چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک واحد ذات ایسی ہے جس سے ہم کچھ نہیں چھپا سکتے۔ تو بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا جو ہمارا سبق تھا، جو ہمارا آج کا عنوان تھا دعائیں زبانی، آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک دفعہ ہم اس کی سرگرمیاں برائے طالبہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دعاؤں کو یاد کریں اور روزانہ موقع کی مناسبت سے ان کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعاؤں کو یاد کریں، جو ہم نے اوپر دو پڑھی ہیں، دعاؤں جو ہوتی ہے وہ دعا کی جمع ہوتی ہے، اور روزانہ موقع کی مناسبت سے ان کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ موقع کی مناسبت سے مراد ہے جیسے ہی آپ کو موقع ملے، آپ فری ٹائم ہو تو آپ یہ پڑھیں۔ معمول بنائے کا مطلب یہ ہے کہ عادت بنائیں۔ نمبر 2 ہے تمام دعاؤں کا چارٹ بنا کر کمرہ جماعت میں اوضاع کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لگائیں۔ اب فرمان نبی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بلو باکس ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میں نے آپ کو اوپر بھی دعا کی فضیلت بتائی تھی، اور میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بتا رہی ہوں کہ وہ حدیث ہے جس میں وہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تو جو دعا ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، مطلب کہ وہ ایک انسان کی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے، اس کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جب مناسب ہمارے لیے سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ٹائم ہمارے لیے بچوں ایسا وسیلہ بناتے ہیں کہ ہمارے دل دماغ میں بھی نہیں ہوتا، اور ناممکن چیز جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے، وہ جو چیز ہمارے لیے ممکن ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ جو چیز ہمارے لیے حق میں بہتر نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ممکن نہیں کریں گے۔ یہ بات آپ اپنے ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے دماغ میں رکھیں، اس کو بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی آپ نے ہمیشہ یہی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ کریں۔ اور اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام ہے، یہ نہیں ہو رہا، یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ کر رہے ہیں، تو آپ نے دعا اسی طرح مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو یہ آپ کر دیں، اگر یہ میرے حق میں نہیں بہتر تو آپ مت کریں۔ کبھی بھی آپ نے ضد نہیں لگانی، کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے چیز نہ ملے، یا میں یہاں نہ جاؤں، یا میں یہ نہ کروں۔ جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا، یا جو آپ کے مسائل ہوں گے بچوں، یا جو آپ کی دعا ہوگی، آپ نے ہمیشہ یہی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ آپ نے گلا شکوہ نہیں کرنا، اور اگر نہیں بھی ہوتا نا وہ آپ کی زندگی میں کام یا چیز نہیں بھی ملتی، تو آپ نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عذاب سے، اس تکلیف سے بچا لیا جو آپ کے لیے بہتر نہیں تھی، کیونکہ ہم کچھ اور سوچتے ہیں بچوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ اور پلان کیا ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پلان کرتے ہیں وہ کبھی ہمارے لیے غلط نہیں ہو سکتا۔ تو میں امید کرتی ہوں بچوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، آپ اس کو اچھے سے پڑھیے گا، سمجھیے گا، نہ سمجھ آئے گا، اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ دوبارہ اس کو سن سکتے ہیں، ہم اپنی اگلی کلاس میں بھی اس کو ایک دفعہ دوبارہ دہرائی کر لیں گے۔
تو آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔